الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانا یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے عالم کے نبی ہیں، اسی طرح آپ کی دعوت وہ سارے عالم کے لیے ہے، خاص علاقے کے لیے، خاص طبقے کے لیے، خاص خاندان کے لیے، خاص قبیلے کے لیے یا خاص صوبے کے لیے یا خاص ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ سارے عالم کے نبی ہیں، دعوت سارے عالم کے لیے ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام اور اپنی ذات کے ذریعے سے آپ نے دعوت لوگوں تک پہنچائی، اسی طرح سلاطین عالم جو ملکوں کے بادشاہ کہلاتے تھے ان تک آپ نے خطوط کے ذریعے سے اپنے دین کی دعوت کو پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے سن 6 ہجری کے آخر اور سن 7 کے اندر خطوط روانہ کیے۔ جو مہر بنوائی تھی انگوٹھی کی شکل میں، وہ اسی لیے بنوائی گئی تھی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے خطوں پر مہر لگائی جائے اور مختلف ملکوں کے اندر یہ خط پہنچائے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط تو روانہ کیا شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کی طرف، جس کا نام اصحمہ یا اصحم دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس بادشاہ کا نام تھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کو حبشہ کے اندر رہنے کی جگہ دی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اچھائی کا معاملہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی، پھر دوبارہ پھر ہجرت کری حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی معیت میں، تو بادشاہ کا سلوک انتہائی مشفقانہ اور انتہائی مربیانہ سلوک تھا بادشاہ کا۔ تو اس بادشاہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھوایا آپ علیہ السلام نے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اور آپ نے اسلام کی، ایمان کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی اس کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ ساری بات اس خط کے اندر لکھی گئی اور اسلام کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر شاہ حبشہ کے پاس جو صحابی گئے، ان کا نام ہے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی خط لے کر گئے۔ جب انہوں نے خط حضور کا پڑھ کر وہاں سنایا کہ اللہ کے نبی نے یہ خط لکھا ہے، یہ خط لکھوایا ہے آپ کے لیے آپ علیہ السلام نے، تو جب خط کو بادشاہ نے سنا تو اپنے تخت سے نیچے اتر گیا، 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، بہت ادب کیا، بہت احترام کیا، اور خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کی جو معیت کے اندر لوگ تھے ان کے ساتھ پہلے سے ہی اچھا سلوک تھا۔ بادشاہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ حق بات ہے، اہل کتاب یہود اور نصارہ جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی نبی ہیں، بادشاہ پہچانتا تھا۔
تو بادشاہ نے حضور کی خدمت میں 70 پادریوں کو بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو 7 صحابہ کرام موجود تھے، حضرت جعفر کے ساتھی جو موجود تھے، وہ مدینے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر مدینے آ چکے تھے، اور انہوں نے جس وقت ہجرت کری تھی اس وقت ہی انہوں نے مکہ سے ہجرت کری تھی حبشہ کی طرف۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ حضور مدینہ آ گئے، تو یہ حبشہ سے مدینے جانا چاہ رہے تھے۔ تو شاہ حبشہ نے 70 آدمی ان کے ساتھ کیے کہ جاؤ حضور کی خدمت کے اندر۔ یہ 70 میں سے 62 تو حبشہ کے تھے، 8 ملک شام کے پادری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ 70 پادری جو نصارہ کے بڑے علماء تھے، راہب تھے، وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ سے قرآن کریم سننے کی خواہش کی کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اور آپ سورہ یاسین پڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی ان آیاتوں کو سنا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے قرآن کو سنا جو رسول کے اوپر نازل ہوا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کیونکہ وہ پہچان گئے تھے یہ قرآن حق ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ پہچان گئے تھے اسی نبی کا انتظار ہے، یہی وہ قرآن ہے جو برحق کتاب ہے۔ اور یہ 70 پادری مسلمان ہو گئے، اور یہ پھر واپس شاہ حبشہ کے پاس آئے، اور یہ شاہ حبشہ نے پھر اپنے بیٹے کو، غالباً ارحا اس کا نام تھا، اس بیٹے کو ایک خط لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ چند لوگ اور تھے اور راستے میں کشتی کے ذریعے سے سوار ہو رہے تھے، وہ کشتی راستے میں پانی میں غرق ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا انتقال ہوا غالباً سن 9 ہجری کے اندر، اور یہ سن 6 اور 7 کے، یا تو سن 6 کے اواخر کا واقعہ یا سن 7 کے شروع کا، اور سن 9 کے اندر اس بادشاہ کی وفات ہو گئی، اور حبشہ میں وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے سے اس کی نماز پڑھائی اس بادشاہ کی۔ آج جہاں پر مسجد غمامہ ہے، مسجد نبوی کے اپن جو بائیں طرف چلتے ہیں تو مسجد غمامہ ایک مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بادشاہ کی نماز پڑھائی تھی، شاہ حبشہ کی۔ یہ مسجد غمامہ وہی ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارش طلب کی، بارش کے لیے دعا کری تھی آپ علیہ السلام نے۔ یہ مسجد غمامہ وہی مسجد غمامہ جہاں سے آپ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، یہیں سے آپ نے اس بادشاہ کی نماز بھی پڑھائی تھی۔ پرانے پتھروں کے کالے کلر کی مسجد بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ساری دنیا سے پردے ہٹا دیے گئے، اور گویا کہ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی شاہ حبشہ کی۔ یہ بادشاہ اس نے دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے اوپر اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا شاہ مقوقس کی طرف، اسکندریہ ملک مصر کا بادشاہ، اس کی طرف آپ علیہ السلام نے خط لکھا۔ جریج جس کا نام تھا، جریج بن متہ، آپ علیہ السلام نے وہ خط لکھا، اور وہی خط کے اندر آپ نے دعوت، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی اور رحیم ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے شاہ مقوقس کی طرف۔ بادشاہ نے خط کو دیکھا، بہت احترام کیا، بہت ادب کا معاملہ کیا، بات کو توجہ سے پڑھا سنا، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا اس بادشاہ نے۔ آپ کا بہت احترام، آپ علیہ السلام کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ سونا کیا، کپڑے کیا، اور دیگر عطیات کیا، آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر تحفے پیش کیے۔ 2 باندی آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی، ایک کا نام ماریہ قبطیہ اور ایک کا نام سیرین، یہ 2 باندی۔ آپ علیہ السلام نے ایک باندی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کی، جن کا نام سیرین تھا۔ جب راستے کے اندر آ رہے تھے، صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ دونوں پر اسلام کو پیش کیا، تو دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ماریہ قبطیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے سب سے آخری اولاد ہوئی،
جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ جو آپ کے تیسرے بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا وہ انہی کے بطن سے ہوئے تھے، حضرت ماریہ کے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ انتہائی محبت کیا کرتے تھے ان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ان سے لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ تقریباً 1 سال 8 ماہ، 1 سال 10 ماہ 8 دن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری اولاد تھی بیٹوں کے اندر، اور بہت غم ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک صحابی نے ان کو غسل دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت فضل نے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ پوچھا اللہ کے نبی ان کو کہاں پر دفن کیا جائے؟ آپ نے فرمایا جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جائے۔ پوچھا اللہ کے نبی کس کی قبر کے پاس؟ کہا عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس، جو سب سے پہلے صحابی جنت البقیع میں دفن کیے گئے ان کا نام تھا عثمان بن مظعون۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے پاس ان کو دفن کیا جائے، حضرت عثمان بن مظعون کے پاس۔ جس وقت ان کو قبر میں رکھا گیا تو سورج گرہن ہو گیا اتفاق سے، اللہ کا کرنا، اللہ کی قدرت۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی کے بیٹے کی وفات ہو گئی، شاید اس لیے سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کری کہ سورج اس لیے گرہن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورج اور چاند یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ دن موجود ہوتا ہے اور سورج بھی نکلا ہوا تھا اور پھر بھی روشنی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دن موجود ہو اور سورج میں روشنی ہو، یہ کوئی طے نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہیں تو ہوگا، حکم اس کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت اور زندگی سے تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ان کی تدفین ہوئی جنت البقیع کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم، ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سب سے پہلے جو بیٹے تھے حضرت قاسم، ان کی جنت المعلیٰ کے اندر، اور ایک بیٹے جن کی وفات ہوئی ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تدفین طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ 3 بیٹے تھے آپ علیہ السلام۔ حضرت ماریہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک آپ زندہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا ایسے ہی وظیفہ جاری کرتے تھے جیسے اوروں کا وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر لوگوں کو نماز جنازہ کے لیے بذات خود جمع کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور ان کو بھی جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی، جب ولادت ہوئی ان کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقے کے طور پر 2 مینڈے ذبح کیے ان کی پیدائش پر، 2 مینڈے، نام رکھا ان کا ابراہیم، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا ہے، یعنی حضرت ابراہیم جو جد امجد تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، میں نے ان کے نام پر نام رکھا ہے۔ اور ان کے بالوں کو سر سے بالوں کو اتروایا اور اس کے بعد مٹی میں دفن کیا۔ اسی لیے جب عقیقہ کیا، کسی موقع پر انشاءاللہ بات آئے گی عقیقے سے متعلق، جب عقیقہ کیا جائے تو اس وقت 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، یہ مستحب اور مسنون ہے۔ جانور ذبح کیا جائے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو لڑکے میں 2 بکرے، اور نہیں ہے تو 1 کم سے کم، لڑکی میں 1 بکرا۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی ہوگی تو بکری اور لڑکا ہوگا تو بکرا، ایسا نہیں ہے۔ جانور ذبح کیا جائے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد نام رکھا جائے اس کا اچھا، چاہے پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، جس دن عقیقہ کریں اس دن بھی رکھ سکتے ہیں، نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اور بال اتارے جائیں، جو ماں کے پیٹ کے بال ہوتے ہیں وہ سارے اتارے جائیں، ان کو دفن کیا جائے، اور دفن سے پہلے ان کا وزن کیا جائے، جتنا وزن بھی ہو ان کا اس کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کی جائے، اور پھر ان بال کو دفن کر دیا جائے۔ انہی خطوط سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے پھر بات آئی۔